الهداية واليقين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم بزرگوں اور بھائیوں، یہ بہت ہی بابرکت مجلس اور محفل ہے. یہ لمحہ بہت ہی قیمتی ہے، اس لیے کہ کچھ ہی دیر پہلے اللہ تبارک و تعالی کا عظیم الشان کلام قرآن پاک کی تکمیل ہوئی ہے. قرآن پاک پورا نہیں ہوا ہے. جو بولا جاتا ہے کہ قرآن پورا ہو گیا، قرآن پہلے ہی سے پورا ہے، قرآن پہلے ہی سے مکمل ہے. قرآن آج مکمل نہیں ہوا ہے. الیوم اکملت لکم دینکم، بہت پہلے ہی قرآن اللہ کے نبی پر نازل ہو کر کے مکمل ہو چکا ہے. بلکہ قرآن بول دیتے ہیں کہ قرآن ختم ہو گیا. قرآن ختم نہیں ہو سکتا ہے. جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے قیامت سے پہلے اللہ کو جب منظور ہوگا تو قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھا لیں گے، اور جب قرآن اٹھا لیا جائے گا تو پھر دنیا بھی نہیں باقی رہے گی، قیامت کا منظر برپا ہوگا. تو قرآن ختم نہیں ہوا ہے، قرآن پورا نہیں ہوا ہے، قرآن مکمل نہیں ہوا ہے. بولنا یہ ہے کہ قرآن کا ایک دور پورا ہوا ہے. قرآن کا ایک دور. قرآن ایسی کتاب ہے کہ یہ قرآن ہمیشہ ہمیشہ پڑھتا جاتا رہے گا، لوگ پڑھتے رہیں گے. قرآن پڑھنے سے کسی کا من نہیں بھرتا ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے کرنے سے انسان کا من نہیں بھرتا ہے. جیسے عام طور سے حج کے تعلق سے ہے کہ ایک حاجی عمرہ کرنے جائے چاہے حج کرنے جائے، اس کا من اور اس کا دل نہیں بھرتا ہے. کسی بھی حاجی سے عمرہ کرنے والے سے پوچھیں گے کہ حاجی صاحب آپ حج کر آئے ہو، عمرہ کر آئے ہو، اتنا عمرہ کر لیے، اتنا حج کر لیے، تو اب میرے خیال سے آپ کو وہی چیزیں دیکھنے کا دوبارہ دل نہیں کر رہا ہوگا. کوئی حاجی یہ جواب نہیں دے گا، بلکہ ہر حاجی کی اور تمنا بڑھ جاتی ہے، اس کی آرزویں اور بڑھ جاتی ہیں کہ کاش اللہ تعالیٰ اپنے مقدس گھر میں اور بلائیں، زیادہ سے زیادہ جو ہے حج کے لیے جائیں. کسی حاجی کا حج کرنے یا عمرہ کرنے میں اس کا دل نہیں بھرتا. مکہ مدینہ دیکھنے سے، پانی پینے سے کسی انسان کا من نہیں بھرتا ہے. کتاب لکھا کتنا ہم سب پانی پی چکے ہوں گے، اگر اندازہ کتنے لیٹر پانی جب سے پیدا ہوئی ہے، لیکن کبھی دل بھرتا نہیں ہے، ہمیشہ پینے کا من کرتا ہے. جل ہی جیون ہے. اسی طرح یہ مثال کے طور پر ہے. قرآن ایسی عظیم الشان اللہ تبارک و تعالیٰ کی معجزاتی کتاب ہے کہ جتنا زیادہ پڑھا جائے من نہیں بھرتا ہے. قرآن جتنا پڑھا جائے، بلکہ بھوک کا احساس ہو، روزہ ہے، بھوک کا احساس ہو، قرآن پڑھا جائے تو بھوک مٹ جاتی ہے. پیاس، اگر پیاس کا احساس ہو، قرآن پڑھا جائے تو پیاس بجھ جاتی ہے. بھوک اور پیاس کا خاتمہ ہو جاتا ہے قرآن پڑھنے سے. بہت زیادہ مفصل بیان کرنے کا موقع نہیں ہے، لیکن قرآن کی جو عظمت ہے، اہمیت ہے، اور خاص کر کے اس مہینے میں، اس لیے کہ یہ مہینہ قرآن ہی کا مہینہ ہے، نزول قرآن کا مہینہ ہے. جیسے کہ جس آیت کی تلاوت کی گئی ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس میں رمضان المبارک کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعارف کرایا ہے کہ سن لو رمضان کا وہ مہینہ ہے کہ اس میں میرا کلام اترا ہے، قرآن نازل ہوا ہے. اور قرآن جس رات میں نازل ہوا ہے اس رات کی اہمیت کا یہ عالم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہی قرآن عظیم الشان میں بیان فرمایا ہے کہ وہ 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے وہ لمحہ، وہ گھڑی، وہ رات، کہ جس گھڑی، جس لمحہ، جس رات میں اللہ کے قرآن کا نزول ہوا ہے. قرآن کے اثرات آتے ہیں. قرآن جیسے ہم ابھی تک پڑھ رہے تھے، سن رہے تھے، اس کے اثرات ہمارے قلوب پر، ہمارے دل و دماغ پر مرتب ہوتے ہیں. اللہ کا کلام ہے. ہمارے ذہن میں یہ نہ آئے کہ ہم قرآن پڑھیں گے، قرآن سن رہے ہیں، اس سے کیا حاصل ہے، اس کا معنی اور مطلب پہ غور کرنا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے. قرآن ایسی چیز ہے کہ اس سے اگر جس مقصد کے لیے بھی قرآن کو اگر ہم پڑھیں گے یا سنیں گے یا اس کا اہتمام کریں گے وہ مقصد حاصل ہوگا.
شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے شیخ اللہ والے، ہم آپ کیا ہیں؟ اتنے بڑے بڑے لوگوں نے ایسا کچھ کہا ہے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ نے فرمایا بحر دنیا بحر دین بحر نام، بحر دنیا بحر دین بحر نام، اللہ اللہ بیاں کرد والسلام. فارسی کا یہ شعر ہے کہ انہوں نے کہا کہ بھائی چاہے دنیا کے لیے اللہ کا نام لو، چاہے دین کے لیے اللہ کا نام لو، چاہے نام و نمود کے لیے اللہ کا نام لو. اسی طرح سلام کرتے ہیں، ادب احترام کرتے ہیں تو صرف قرآن کی بنیاد پر سلام کرتے ہیں، قرآن کی بنیاد پر ادب و احترام کیا جاتا ہے. اور یہ حقیقت بھی ہے. اگر کسی حافظ کو ہم ذلیل کرتے ہیں، کسی عالم کو ذلیل کرتے ہیں، اس کا الٹا، تو ہم اس کو نہیں ذلیل کرتے ہیں، اس کے ساتھ جو ایک نسبت جڑی ہوئی ہے، قرآن سے نسبت جڑی ہوئی ہے یا حدیث سے، دین سے جو اس کی نسبت ہے، جس طرح سے بھی ہے، اس پہ بھی ہم سب جو بے ادبی کرتے ہیں، گستاخی کرتے ہیں. اسی طرح جو ہے عزت کا بھی معاملہ ہے. اگر ایک قرآن صاحب قرآن کی عزت کرتے ہیں، اگر گویا کہ ہم قرآن کی عزت کرتے ہیں، قرآن سے لگے ہوئے کاغذ اور جزدان جو کپڑا ہوتا ہے اس کی تو عزت کی ہی جاتی ہے. اس کے بارے میں مسئلہ ہے کہ اس کو دھل کر کے اس کا پانی جو ہے نالی میں نہ پھینکا جائے، اس وجہ سے کہ یہ قرآن سے اس کا کپڑا لپٹا ہوا ہے، جزدان ہے، کاغذ ہے، اس کو ادھر ادھر نہیں پھینک سکتے ہیں. ادب احترام کے ساتھ کہیں رکھیں گے صحیح جگہ پہ. یہ قرآن کی وجہ سے. قرآن سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، اور اسی طرح جو ہے قرآن کی تاثیر ہے، اللہ کا کلام ہے. اس میں کچھ نہ کچھ اثر ایسا ظاہر ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اس کا مشاہدہ کرتے ہیں اور کریں گے. اتنے دنیا کے سب سے بڑے ورلڈ قاری عبد الباسط صاحب گزرے ہیں. قاری عبد الباسط صاحب سے کسی نے پوچھا کہ حضرت قاری صاحب، پوری دنیا میں سب سے بہترین اللہ تعالیٰ نے آپ کو آواز سے نوازا ہے، قرآن بہترین پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں قاری عبد الباسط صاحب، تو قرآن سے آپ کا رشتہ اتنا مضبوط ہے کہ جہاں جہاں جاتے ہیں ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. پوری دنیا میں آپ تلاوت قرآن سے مانے جاتے ہیں، مشہور و معروف ہے. کوئی قرآن کا معجزہ آپ کے سامنے ظاہر ہوا ہے؟ قرآن کے کوئی اثرات یا کوئی واقعات آپ کے سامنے ایسے آئے ہیں جو عجیب و غریب ہوں؟ قاری عبد الباسط صاحب نے ان کو جواب دیا تھا کہ بہت سے واقعات قرآن کے ہمارے سامنے آئے ہیں، بڑے اثرات ہمارے سامنے آئے ہیں، لیکن ایک واقعہ انہوں نے بتایا تھا کہ ایک جگہ جو ہے کمیونسٹ کا ایک بیٹھک ہوا تھا، اور اس میں جمال عبد الناصر جو مصر کے اس وقت کے جو ہے وہاں کے پردھان منتری تھے، وہ قاری صاحب کو لے گئے تھے اپنے ملک سے، خاص کر کے ان کو سرکاری دورے پر لے جایا گیا تھا. قاری عبد الباسط صاحب کو انہوں نے فرمایا کہ مجھے لے جایا گیا تھا، اور وہاں جب بیٹھک ہوا کمیونسٹ لوگوں کا جو دھرم کو نہیں مانتے ہیں، اپنی اپنی چیزیں اپنے اپنے بحث و مباحثہ کر رہے تھے، اپنی باتیں رکھ رہے تھے، لیکن جب قاری عبد الباسط صاحب کو بتایا گیا کہ قاری صاحب جو ہے آپ اللہ کا کلام پڑھ کر کے سنائیے، تو قاری عبد الباسط صاحب خود اپنے واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جب میں نے قرآن کو پڑھنا شروع کیا، وہاں کوئی عربی جاننے والا نہیں تھا، وہاں کوئی قرآن کو سمجھنے والا نہیں تھا، وہاں قرآن کو کوئی پڑھنے والا نہیں تھا، نہ سمجھنے والا تھا. لیکن اس کے باوجود جب میں نے قرآن کو پڑھنا شروع کیا تو کبھی کبھی نگاہ جب ہماری اٹھتی تھی تو میں دیکھتا تھا کہ مجمع میں ہر کوئی رونے پر مجبور ہے. قرآن میں پڑھ رہا ہوں اور لوگ رو رہے ہیں. یہ غیر مسلم قرآن کو سن کر کے وہ رو رہے ہیں. کچھ تو بات ہے قرآن میں، کچھ تو اثرات ایسے ہیں، کچھ ایسی حیت اور کیفیت لوگوں پر طاری ہوتی ہے جس کی وجہ سے لوگ مجبور ہو جاتے ہیں قرآن، بلکہ قرآن پڑھ کر کے کتنے لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں. بلکہ اس ایک ہمارے ابتدائی اسلام میں سب سے پہلا جو سب سے خاص واقعہ پیش آیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، انہوں نے بھی تو قرآن ہی کو سن کر مسلمان ہوئے تھے. بہن بہنوئی قرآن پڑھ رہے تھے، مارنا پیٹنا شروع کر دیے. وہ تو اس نیت سے نکلے تھے کہ ہم آج قرآن نہیں، صاحب قرآن یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ ہی کر دیں گے. نہ رہے بانس نہ بجے بانسریات، تو صفایا ہی ہو جائے گا. لیکن کیا ہوا؟ جب قرآن سنا، قرآن کی آواز ان کے کانوں میں پڑی تو اس طرح سے وہ پگھل گئے، اتنا سخت چٹان جیسا پتھر سمجھو موم ہو گیا، بالکل پگھل گئے. وہ نیت مقصد کچھ اور تھا، سب کچھ بدل گیا، ان کا کچھ اور ہی مقصد ہو گیا. وہ جا کر کے سیدھا قرآن والے ہو گئے، قرآن پر ایمان لے، مسلمان ہو گئے. اتنا آسان قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے، ہم نے اس کو مشکل بنا دیا ہے.
قرآن کو اللہ نے بہت آسان بنایا ہے. خود کئی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے قرآن کو یاد کرنے والوں کے لیے آسان بنایا ہے کوئی قرآن کو یاد کرنے والا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی سوال کر رہے ہیں, خود ہی پوچھ رہے ہیں کہ ہے کوئی یاد کرنے والا, قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کرنے والا؟ ہم نے قرآن کو بہت ہی آسان بنایا ہے. اس وقت اگر صرف سروے کیا جائے تو میرے خیال سے لاکھوں نہیں کروڑوں, کئی کروڑوں دنیا میں حافظ ہوں گے. یہ آسان ہی ہے تبھی تو, ورنہ کسی کتاب کے حافظ کوئی نہیں پائیں گے, کسی کو کہیں نہیں پائیں گے کہ بائبل کا کوئی حافظ ہو یا اسی طرح گیتا کے کوئی حافظ ہو, اس کا حفاظت کرنے والا, اس کو یاد کرنے والا کوئی ہو. دنیا کی کسی مذہبی کتاب کو یاد کرنے والے کہیں نہیں ملیں گے سوائے قرآن کے. اور قرآن کے یاد کرنے والے تو اتنی تعداد میں ہے, اتنی کثرت سے ہیں کہ کہیں بھی ہے, ایک ایک شہر کے محلے میں 8-8 10 حافظ قرآن ہوتے ہیں. یہ قرآن کے معجزے کی بات ہے. کوئی نہ ڈگری, نہ کوئی سرٹیفکیٹ, نہ اس میں کوئی انعام, اور نہ کوئی بہت زیادہ دنیاوی کوئی سیلری کہ قرآن اگر پڑھ لو گے, یاد کر لو گے تو اتنی سیلری تمہاری ملے گی, تم کو ملے گی, یا اسی طرح یہ ڈگری تمہاری مانی جائے گی. کچھ نہیں, یہ قرآن کی محبت ہے, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے توفیق ہے. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اپنے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا, یہ خود قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ ہم اپنے بندوں میں کسی خاص بندے کا ہم انتخاب کرتے ہیں اور ان کے سینے میں اپنے کلام کو محفوظ کر دیتے ہیں. رمضان المبارک کا جو مقدس مہینہ چل رہا ہے, یہ جشن قرآن کا مہینہ ہے. کئی جمعوں میں بھی یہ باتیں جو ہے مسلسل کی جا رہی ہیں اور اس مقصد کے لیے کی جا رہی ہیں. آج بھی یہی ریپیٹ کیا جا رہا ہے کہ ہم اس مہینے کو, یہ نہیں کہ اب آج قرآن مکمل ہو گیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق بخشی, ماشاءاللہ حافظ قرآن قابل مبارکباد ہے حافظ محمد لقمان صاحب. انہوں نے قرآن کی تکمیل کی, قرآن کا ایک دور پورا کیا, اور قرآن سننے والے قابل مبارکباد ہیں. اور خاص کر کے گھر میں حاجی محمد فہیم صاحب بھی قابل مبارکباد ہیں جنہوں نے اہتمام کیا, اور یہاں ایک دور سنا گیا, ایک زبردست ماحول برپا ہوا یہاں قرآن کے تعلق سے. قرآن کے اثرات اور برکات یہاں اس جگہ پہ اللہ کی طرف سے اس کے ظاہر ہوں گے. لیکن یہ ایک جو ماحول بنا, اب ایسا نہ ہو کہ جو ہے اب آج ہی اختتام ہو جائے, بس کمپلیٹ ہو گیا ختم. رمضان کا پورا مہینہ تو ابھی بچا ہی ہے. ابھی تو آج 7 روزہ ہوا ہے, 8ویں تراویح ہوئی ہے. ابھی تو ایک بڑی تعداد تراویح کی بھی بچی ہوئی ہے اور روزے کی بھی تعداد بچے ہوئے ہیں. اس لیے بقیہ جو ایام ہے رمضان المبارک کے یا تراویح ہے, ان کا اہتمام ہمیں ہر حال میں ہمارے لیے لازمی ہے کہ ان کو ہم چھوڑے نہ. اس لیے کہ پورے سال جو ہے ہمیں رمضان کا مقدس مہینہ نہیں ملنے والا ہے, صرف ایک مہمان کے طور پر ہمارے لیے آتا ہے, ہمارے زندگی میں مہمان بن کر کے. اس لیے رمضان کو مہمان بھی کہا جاتا ہے کہ یہ مہمان بن کر کے آتا ہے. اور اللہ کا اتنا خاص مہمان ہوتا ہے کہ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت ہی اسپیشلی طور پر متوجہ ہوتے ہیں, اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے. اس لیے اس کے ایک ایک لمحے کو, رمضان المبارک کے ایک ایک گھڑی کو ہم قیمتی سمجھیں اور قرآن کو پڑھنا بند نہ کریں یا سننا بند نہ کریں. مسلسل جو ایام بچے ہیں قرآن کو پڑھتے ہی رہیں. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے تو ہم اس مہینے میں کوئی وظیفہ بتا دیجئے کہ وہ وظیفے کا ہم ورد کریں. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, اتنے بڑے امام جو صحابہ کے زمانے کے, وہ فرماتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ ہے, اس میں وظیفہ پوچھ رہے ہو تو ایک ہی وظیفہ ہے سب کے لیے, قرآن کی تلاوت. تلاوت قرآن یہی وظیفہ ہے رمضان کا وظیفہ. اور ہمارے بڑے اکابر اولیاء کرام بزرگان دین, بڑا سا کام, دین کا بڑا کام, یعنی درس حدیث ہو, درس قرآن ہو, قرآن کا پڑھانا ہو, حدیث کا پڑھانا ہو, تبلیغ کرنا ہو, دین کی نشر و اشاعت ہو, اتنا بڑا کام, دین کا اتنا بڑا کام رمضان کے مہینے میں سب روک دیتے تھے. اور صرف تلاوت قرآن, صرف تلاوت قرآن, قرآن کو پڑھنا, قرآن کو پڑھنا. کتنا زیادہ قرآن کو پڑھ لانے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے کہ
ایک رمضان المبارک کے ایک مہینے میں، یعنی ایک مہینے میں رمضان میں 63 مرتبہ قرآن پڑھا کرتے تھے، 63 مرتبہ۔ ہم سب غور کریں اپنے بارے میں کہ ہم نے اب تک کتنا پڑھا ہوگا، کتنے پاؤں کی تلاوت، کتنے صفحات، کتنے پارے کی تلاوت ہم سے اب تک ہو پائی ہے۔ یہ ایک قابل فکر ہے، قابل فکر کے قابل ہے کہ ہم فکر کریں اس تعلق سے کہ ہم کتنا پڑھ رہے ہیں۔ 63 دفعہ یہ بڑے بڑے ہمارے جو ہے اولیاء امت جو گزرے ہیں انہوں نے پڑھا ہے۔ پورے دن میں ایک مرتبہ پورا قرآن، رات میں پورا ایک قرآن، اور اسی طرح 10 دن کی تراویح 3 وہ قرآن، اس طرح 63 مرتبہ۔ خود فضائل اعمال کے جو رائٹر ہیں مصنف شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں ہے کہ 30 مرتبہ قرآن پڑھتے تھے، 30 مرتبہ قرآن۔ اور ایسا نہیں، ان کی ترتیب یہ تھی کہ جو ایک پارہ تراویح میں پڑھتے تھے، سناتے تھے، ایک پارہ سناتے تھے، ایک پارہ سنانا ہوتا تھا تراویح میں، اس ایک پارے کو 30 مرتبہ پڑھتے تھے۔ تو اس طرح سے جو ہے 30 مرتبہ پڑھتے تھے۔ تو ایک قرآن ایک دن میں، ایک قرآن ایک دن میں، اتنی کثرت سے ہمارے بڑے لوگ پڑھتے تھے، قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، آج خاص کر کے ابھی ہمارے جو ہے مولانا لقمان صاحب جو ہے دعا کریں گے قرآن کی تکمیل پہ، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو بھی اس مہینے کے جو تقاضے ہیں ان پر عمل کرنے کی، اور ان کے رمضان کا جو حق ہے، قرآن کی تلاوت کا جو حق ہے، اس کو ادا کرنے کی اللہ تعالیٰ سے ہم بھی توفیق مانگے، اور دعا کریں اپنی ضرورت کے لیے، پورے عالم کے لیے، سب کے لیے۔ کیونکہ قرآن کے ختم پر جو دعا مانگی جاتی ہے، روایت میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو رد نہیں فرماتے ہیں۔ کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں زمان و مکان کے اعتبار سے، زمان اور مکان کہتے ہیں، کچھ جگہ ایسی ہوتی ہیں، کچھ جگہ دعا مانگی جائے تو وہ دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتے ہیں بلکہ قبول فرماتے ہیں۔ کچھ ایسے گھڑیاں، کچھ ایسے زمان، کچھ ایسے وقت، ایسی ساعتیں ہوتی ہیں، کچھ لمحات ہوتے ہیں کہ ان لمحات میں، ان اوقات میں اگر اللہ تعالیٰ سے رجوع ہوا جائے، اللہ سے مانگا جائے تو اللہ تعالیٰ خالی دامن نہیں لوٹاتے ہیں بلکہ جو ہے دامن بھر کر کے اللہ تعالیٰ نوازتے ہیں۔ اس لیے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے آج کے دن ہم سب جو ہے دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے مرادوں کو، ہم سب کی ضرورتوں کو، ہم سب کی پریشانیوں کو، ہم سب کے حاجتوں کو پورا فرمائے اور تمام طرح کے مسائل کا حل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ یا رب العالمین، قرآن کریم کے سننے سنانے میں جو کمی کوتاہی ہوئی ہو اس کو معاف فرما دیجیے۔ یا رب العالمین، قرآن کریم کے سننے سنانے کو قبول فرما دیجیے، پڑھنے سنانے کو قبول فرما دیجیے، ہر طرح کی غلطیوں کو معاف فرما دیجیے۔ یا رب العالمین، آئندہ اور اچھے انداز میں قرآن کو پڑھنے، قرآن کو سننے سنانے کی ہمیں توفیق نصیب فرما دیجیے۔ یا رب العالمین، قرآن کی عظمت و محبت ہم سب کے دلوں میں پیدا فرما دیجیے۔ قرآن کے جو حقوق ہیں ان حقوق کی ادائیگی کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما دیجیے۔ اس کی عظمت، اس کے رفعت ہم سب کے دلوں میں پیدا فرما دیجیے۔ پوری زندگی قرآن سے لگے رہنے کی توفیق نصیب فرما دیجیے۔ یا رب العالمین، مرتے وقت قرآن پڑھتے ہوئے، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے اس دنیا سے جانا ہم سب کے لیے مقدر فرما دیجیے۔ یا رب العالمین، ہم سب کے لیے خاتمہ بالایمان مقدر فرما دیجیے۔ یا رب العالمین، کرمے پر مرنا ہم سب کے لیے مقدر فرما دیجیے۔ یا رب العالمین، قرآن کریم کی جس جگہ سننے سنانے کا اہتمام جس مکان میں ہوا ہے، یا رب العالمین اس کو بھی خیر و برکت سے بھر دیجیے۔ یا رب العالمین، مکمل طور پر خیر و برکت سے اس کو معمور فرما دیجیے۔ یا رب العالمین، قرآن کریم کی برکت سے ہر طرح کی پریشانیوں کا ازالہ فرما دیجیے، ہر طرح کی دقتوں دشواریوں کا خاتمہ فرما دیجیے۔ یا رب العالمین، جنہوں نے اہتمام کیا ان کے جائز مقاصد کو پورا فرما دیجیے، ان کے نیک تمناؤں کو پورا فرما دیجیے۔ یا رب العالمین، قرآن کریم کو جو سنایا گیا ہے مکمل اس کا ثواب گھر کے جتنے بھی مرحومین مرحومات ہیں جو بھی اس دنیا سے جا چکے ہیں، یا رب العالمین سب کو ان کا یہ قرآن کریم کا ثواب انہیں عطا فرما دیجیے۔ یا رب العالمین، سب مرحومین مرحومات کے ارواح کو ان کو ثواب عطا فرما دیجیے، ان کی مغفرت فرما دیجیے، قبر
قبر کے عذاب سے حفاظت فرما دیجیے یا رب العالمین، دنیاوی لوچوں خطاؤں کو معاف فرما دیجیے۔ ہم سب کے جو متعلقین ہیں، خاص کر کے جو مرحومین ہیں، مخصوصین ہیں، جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، ان کے ارواح کو بھی عطا فرما دیجیے، ان کی بھی مغفرت فرما دیجیے، ان کی دنیاوی لوچوں خطاؤں کو معاف فرما دیجیے، جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرما دیجیے یا رب العالمین۔ اس ماہ مبارک کی ہم سب کو بھرپور قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجیے یا رب العالمین۔ اس مہینے کی ایک ایک لمحے، ایک ایک گھڑی کی ہم سب کو قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجیے۔ قرآن کریم کا آئندہ ایام میں بھی پڑھنا، سننا، سنانا ہم سب کے لیے آسان فرما دیجیے۔ روزے کا رکھنا، تراویح کا پڑھنا، خضوع کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ ہم سب کو توفیق نصیب فرما دیجیے یا رب العالمین۔ اعتکاف میں بیٹھنا یا رب العالمین، صدقہ، خیرات، زکوٰۃ کی ادائیگی کرنا اس مہینے میں ہم سب کے لیے آسان فرما دیجیے، ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرما دیجیے۔ دنیا میں جہاں بھی جو لوگ پریشان حال ہیں، پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں یا رب العالمین، ہر کلمہ گو کی پریشانیوں کا خاتمہ فرما دیجیے۔ یا رب العالمین، پوری امت کے ماں و بہنوں کی عزت و احترام کی حفاظت فرما دیجیے، ان کے ایمان اور اعمال کی حفاظت فرما دیجیے، کلمہ گو کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما دیجیے۔ جہاں بھی جو لوگ مظلوم ہیں، دنیا کے ہر مظلوم کی حفاظت فرما دیجیے، دنیا کے ہر مظلوم کی نصرت فرما دیجیے۔ ظالم دندنا رہے یا رب العالمین، اپنی طاقت، اپنے قوت و اقتدار پر نشے میں ہے یا رب العالمین، ہر ظالم کو تہ طیف فرما دیجیے یا رب العالمین۔ ان کے مقدر میں ہدایت ہو تو ان کو ہدایت سے بہریاب فرما دیجیے یا رب العالمین۔ دنیا کے ہر مظلوم کی حفاظت فرما دیجیے یا رب العالمین۔ دین کی جو بھی جگہیں ہیں، دینی جگہوں کی حفاظت فرما دیجیے، دینی مراکز کی حفاظت فرما دیجیے، دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما دیجیے یا رب العالمین۔ بالخصوص مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما دیجیے، مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما دیجیے۔ ہمارے ملک کی کئی لاکھ مسجدیں وقف کے تحت ہیں یا رب العالمین، ان کی حفاظت فرما دیجیے یا رب العالمین، ان کی حفاظت فرما دیجیے۔